یہ ہم لوگ نشے کی عادت پڑ گئی، سگریٹ، تمباکو، یہ وہ دوسری چیزیں کو خرابیاں کر کے اپنی طاقت برباد کر لیتے ہیں، ورنہ صرف ماں کے دودھ کی طاقت بچے کے جسم میں 40 برس تک اس کی مدد کرتی ہے۔ قدرت نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ کتنے فائدے ہیں، ہم ان فائدوں کو گن سکتے؟ اونچی آواز نہیں آئی؟ میں کیوں بار بار کہلواتا ہوں، توجہ کریں۔ 10,000 روپے کی ایک مشین لی ہے، سنبھال کے رکھتے ہیں، دیکھو اس کو چوٹ نہ لگے، گر نہ جائے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، صرف 10,000 روپے آج کل کے حساب سے مشین لے کے رکھی ہے، بڑی حفاظت سے اونچی جگہ، بچوں سے بچا رہے ہیں، اس کو پانی سے بچا رہے ہیں، اس کو دھوپ سے بچا رہے ہیں، اس کو گرد سے بچا رہے ہیں، اس پہ غلاف چڑھا رہے ہیں۔ وہ 10,000 کی مشین 10 سال نہیں اس نے چلنا، اس کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی میں فرق نہ آئے، اس کے فائدے ہمیں ملتے رہیں۔ اور 10,000 کی ایک مشین لے لی، اتنا خیال ہے، سر سے پاؤں تک رب نے پورا وجود دیا ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں، ارد گرد کتنا سجایا ہے، اس کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اس دل کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اس دماغ کا خیال کیوں نہیں ہے؟ یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ان کا خیال کیوں نہیں ہے؟ ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اب یہاں میں نے ایک مسئلہ آ گیا ہے، کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ آج رات آپ کو شب برات کے حوالے سے باتیں سنانی ہیں۔ اس وقت گائے کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنے لگاؤں جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں میں غلط اور کچھ میں صحیح باتیں مشہور ہیں، آئیے ان کا خلاصہ کروں۔ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، گائے کا دودھ پیو۔ کس کا؟ عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اردو والے گائے، اور انگلش والے کاؤ۔ گائے کا دودھ پیو کیونکہ وہ ہر قسم کے درخت جمع کر کے کھاتی ہے۔ ہر قسم کے درخت جمع کر کے کھاتی ہے۔ گائے کا دودھ پیو، دھیان سے سنیں یہ جملہ جو اب آ رہا ہے نا، اس پر بہت گفتگو ہوتی ہے، آ گئی ہے بات تو کر رہا ہوں۔ گائے کا دودھ پیو، اس کا گھی اور مکھن کھاؤ۔ دودھ سے کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ گھی اور مکھن۔ پہلے آپ اس کو جناب بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے، اس مکھن سے آپ گھی بناتے ہیں، لیکن اس کے گوشت سے بچو۔ گائے کے گوشت سے بچو کہ اس کے دودھ، مکھن اور گھی میں شفا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ گائے کا دودھ شفا، مکھن شفا، گھی شفا، مگر اس کا گوشت بیماری۔ اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ایک زمانے میں بحث بھی چلی تھی، ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انہوں نے حرام تک کہہ دیا تھا، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک بیبیوں کی طرف سے گائے قربان کی تھی۔ کیا قربان کی تھی؟ بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی۔ اب قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے، ہم کہیں کہ اس کا گوشت بیماری ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ سوچیں۔ اب جو علماء ہیں انہوں نے آگے بات کی ہے کہ گائے کے گوشت کو جو بیماری کہا جاتا ہے تو کیوں؟
کہ عرب والوں کا مزاج خشک ہے، موسم کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، مٹی کے حوالے سے ہر علاقے والوں کا مزاج ہوتا ہے. تو عرب کا مزاج خشک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ گائے کے گوشت سے پرہیز کرو. خشک مزاجوں کو مکھن اور تری چاہیے تو دودھ اس کا پیو، مکھن کھاؤ، گھی کھاؤ اس کا، لیکن اس کے گوشت سے بچو. کیا مطلب کبھی کھا لیا، مستقل روزانہ جو کھانے کی عادت ہے اس کا گوشت نہ کھاؤ. اب مزید خلاصہ کیا علماء نے کہ گائے کا گوشت سب کے لیے بیماری نہیں، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے، خشک مزاج ہوں یا جن میں کوئی کمزوری وغیرہ ہے، ان کے لیے یہ اچھا اونچی نہیں. اگر مطلقاً بیماری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی نہ کرتے، اور قربانی کی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کسی بیمار چیز سے اللہ کا قرب لیا جاتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو بیان جواز کے لیے ذبح فرمایا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت صرف وہی گائے میسر ہو، یہ لوگوں نے آگے اس کی بحث کی ہے. یاد رہے کہ گائے کے گوشت کو محض بیماری کہنا درست، اونچی کہہ دیں، لیکن چونکہ اس پہ آپ لوگ مسالے بہت لگاتے ہو، وہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو اپنے مزاج کو دیکھ لیں، لیکن اس کو غلط کہنا درست نہیں. یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں. کوئی چیز آپ کو سامنے آئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، حلال ہے، پاک ہے، آپ کی طبیعت اس کو نہیں چاہ رہی، آپ پلیٹ آگے سے لے جاؤ، کیا لے آئے ہو، ایسا کبھی نہ کریں. ایسا اونچی، ایسا کبھی نہ کریں. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، نہ کھائیں، مگر اس کے خلاف بات نہ، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت. صحیح نہیں پکا، ذائقہ نہیں بن سکا، یا طبیعت نہیں چاہ رہی تو میں کچھ اور کھا لوں گا، اس وقت اس کو طبیعت نہیں چاہ رہی اس حد تک. یہ کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس کی بے ادبی، بے حرمتی اونچی کہیے نہ. ہمارے رواج ہے یہ جو ہندوستان پاکستان جس کو بر صغیر یا بر عظیم کہتے ہیں، یہ مرچ کھانے کا، سرخ مرچ، فلفل احمر، لال مرچ، یہ ہمارے ہاں کھانے کا بہت رواج ہے. باقی دنیا میں اس کا اتنا رواج نہیں ہے. یہ انڈین پاکستانی بہت کھاتے ہیں، اس کے بغیر ان کو تو ذائقہ ہی نہیں آتا. باقی دنیا اس سے دور رہتی ہے. جو کام ماچس کرتی ہے، ماچس کا کام کیا ہے؟ یہی کام لال مرچ کرتی ہے. یہی کام یہ لال مرچ کرتی ہے. آپ کی ہڈیوں میں فاسفورس ہے. ہڈیوں میں کیا ہے؟ یہ اس کو جلاتی ہے. یہ لال مرچ اس فاسفورس کو جلاتی ہے، اس کی دشمن ہے. مگر آپ کھاتے ہیں. تیز نہ کھائیں مسالے، اور اگر کھاتے ہیں تو اللہ نے دودھ بنایا، دہی کا استعمال کر لو تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا بدرقہ ہو جائے، کچھ بہتری ہو جائے. وہ لوگ جو تیز تیز مسالوں کے جناب کباب ڈھیر سارے کھائیں اور پھر بیماری ہو جائے تو کہیں فلاں چیز کے کھانے سے ہو گئی ہے، تو نے بے احتیاطی کی ہے. جو کھایا وہ تو رب کی نعمت تھی. یہ غلط مسالے لگا کے، غلط پکا کے یا بہت زیادہ کھا کے تو نے بے احتیاطی کی ہے، وہ چیز بیمار کرتی نہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ خود سیکھیں، گھر والوں کو سکھائیں. ہماری عادت ہو گئی ہے، اجی اس نے بیمار کر دیا. اس نے بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. مگر ہماری کہیں بے احتیاطی ہوتی ہے تو ہمارے لیے وارننگ ہے، انتباہ کہ ہم سنبھل جائیں.
ہمیں اس طرح شکایت نہیں کرنی. اچھا، مومن کا پیٹ بڑا نہیں ہوتا، مومن کا پیٹ اونچی کہیے گا. یہ جو زیادہ پیٹو ہوتے ہیں نا، پیٹو بہت زیادہ کھانے والے، وہ واقعہ سنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مہمان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، دوسرے علاقوں سے آئے تھے، مسلمان نہیں تھے. حضور نے فرمایا صحابیوں بانٹ لو، یہ آئے ہیں مہمان ہیں، بانٹ لو. ان میں سے ایک بہت ہی بھاری بھرکم، کیا کہتے ہو، ڈبل ڈیکر کہتے ہیں، موٹا کہتے ہیں کچھ، ڈبل ڈیکر، الفربا والچورس، خوب اس نے اپنی جان بنائی. اس کو کوئی نہ لے رہا کہ اس کو لے جائیں گے تو یہ کیا کرے گا. جس کو کوئی نہیں لیا حضور نے فرمایا اس کو مجھے دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے آئے، اس کو کمرے میں ٹھہرایا، اس کو کہا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کھانا ہے. گھر میں جتنی بکریاں تھیں ان کا دودھ دوہا گیا، جتنی روٹیاں تھیں، جتنا سالن تھا، کوئی اور کچھ نہیں کھا سکا، وہ سب کھا گیا. اس نے سب کے حصے کا کھانا، اور پھر بھی کہہ رہا تھا جی میرا پیٹ بھرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا، سارا اس کو کھلا دیا. کھلانے کے بعد اس کو کمرے میں سلا دیا گیا. گھر کی خادمہ نے باہر سے کنڈی لگا دی، رات کو باہر سے کیا کر دیا کہ کہیں یہ رات کو اٹھ کے بکریاں نہ کھا جائے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، غیر آدمی ہے، اس نے آ کے اگر بکری کو توڑ کے کھا لی تو ہم کیا کریں گے. اس نے کنڈی لگا دی، ادھر وہ کھا پی کے سو گیا. خواب میں سیریں کرتا رہا، اس کے پیٹ میں اچانک گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ سمجھ گئے نا. اب دروازے کی طرف آیا تو دروازہ باہر سے بند. بڑا پریشان، کیا کروں، میں مہمان ٹھہرا ہوں، یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، کیا ہوگا. خیر اسی پریشانی میں وہ اونگ رہا تھا، لیٹا، پھر نیند آ گئی. نیند میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھا. کہاں تھا؟ ادھر پیٹ میں گڑبڑ تھی. جنگل میں ایک کنارے پہ بیٹھ کر اس نے جو کرنا تھا کر لیا. رزلٹ کہاں آ گیا؟ بستر پر. کیا تو اس نے اپنے طور پہ خواب میں کیا تھا، مگر نتیجہ بستر پر آ گیا. اب اور بڑا پریشان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم تشریف لے جانے لگے، دیکھا تو کنڈی بند. آپ نے کنڈی کھول دی، مسجد تشریف لے گئے. وہ بھاگا کہ میں نے جو کچھ کر دیا اس کے بعد میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ بھاگا، وہ نکل کے بھاگ گیا. ہیکل تھی اس کے پاس، وہ بھول گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب واپس تشریف لائے تو خادمہ نے بتایا جی مہمان یہ کر گیا ہے. مہمان جو ٹھہرا تھا رات وہ یہ کر گیا ہے. تو حضور نے فرمایا مہمان کو برا، آواز نہیں آئی، مہمان کو برا نہ کہو، کر گیا نا، لاؤ صاف کر دیتے ہیں، پانی لے کے آؤ میں خود دھو دیتا ہوں. وہ ادھر جو اپنی ہیکل بھول گیا تھا وہ واپس لینے کے لیے آیا، اس خیال سے کہ ابھی اگر گھر میں نہیں ہو تو میں کمرے سے جا کے اپنی وہ ہیکل اٹھا لوں. وہ دیوار کے پاس آ کے کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا کہ نبی کو بتایا گیا ہے، اور نبی آگے یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا پانی لے آؤ میں خود دھو دیتا ہوں. صحابہ نے کہا حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ اور یہ کام کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میرا مہمان تھا. یہ سن رہے ہیں، اس کی چیخیں نکل گئیں. وہ قدموں میں آ گیا، کہنے لگا بستر بعد میں دھونا، پہلے مجھے دھو دیں، پہلے مجھے دھو دیں. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے اونچی دنیا بدل گئی. شام کو اس کے سامنے کھانا لایا گیا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی نا، مسلمان کا پیٹ بڑا نہیں ہوتا. شام کو اس کے سامنے کھانا لایا گیا، صرف 2 روٹیاں کھائیں، صرف اونچی.
گھر والوں نے کہا کل اتنا کھایا تھا آج صرف 2 روٹیاں. اس نے کہا کل ایمان نہیں تھا آج ایمان آ گیا. کوئی زیادہ کھاتا ہے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن شکر. یہ بیان ابھی جاری ہے انشاءاللہ، باقی اس کا حصہ آئندہ جمعے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.